جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسکراتا رمضان ہماری خصوصی نشریات افطار کی، اور آپ کو بتاتے چلے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سیٹ انٹرٹینمنٹ HD پہ آپ یہ نشریات براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رؤوف عالم صاحب موجود ہیں، بڑے زبردست سے لیجنڈ کامیڈی آرٹسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر ایکٹر فہمید صاحب موجود ہیں، اور فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، اب چونکہ افطار کا وقت قریب ہے اور ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ننھے منھے ساتھی موجود ہیں جن کا پہلا روزہ ہے، ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ میں باتیں کرنا۔ رؤوف عالم صاحب، آپ کو پہلا روزہ یاد ہے اپنا؟ پہلا روزہ کب رکھا؟ یا بہت پرانی بات ہے، یاد ہی نہیں رہی؟ نہیں، سردی کے موسم میں آیا تھا، گرمیوں میں آیا تھا؟ 63 ہے، 63 سال کی، لیکن پہلا روزہ میرا ہوا تھا 8ویں سال۔ 8ویں سال۔ ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 63۔ اچھا ماشاءاللہ، 55 سال پہلے یہ پہلا روزہ آیا تھا جی۔ اور اس وقت کون سا موسم تھا؟ گرمی کا موسم تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے تو اسی طرح یاد رکھا جاتا تھا کہ جاڑا تھا بہت شدید قسم کا۔ ڈیٹ آف برتھ یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 31/10/1962۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے جب روزہ رکھا تو شدید گرمیاں تھیں؟ ہاں، اس میں بہت گرمی ہے، سمجھو 10 سال تک یہ رہی گرمی۔ اچھا، اس کے بعد ہلکا ہلکا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ تو کئی گرمی سردی کے روزے دیکھ چکے ہوں گے۔ ہاں، کئی ماشاءاللہ۔ اور پہلا روزہ ٹھیک رکھا تھا آپ نے؟ ہاں۔ یا کچھ کھا پی لیا تھا گرمی کی وجہ سے؟ نہیں، وہ والد صاحب نے سختی سامنے بٹھا کے رکھا تھا، ہلو نہیں میں، ورنہ وہ اگر چھوڑ دیتے تو پھر موقع کی تلاش میں رہا کہ بس والد صاحب کہتے ہو جاؤ، میں نکل موقع ملے تو میں کہیں سے کچھ کھا لوں یا پی لوں۔ وضو اپنے سامنے کرواتے تھے یہاں پر وضو۔ بالکل بالکل۔ فہمید صاحب، آپ کو یاد ہے اپنا پہلا روزہ؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، لیکن کوئی بچوں کی آپ نے روزہ کشائی کی؟ بچپن میں یہی، جی ہاں، اس زمانے میں تو سادگی تھی، آپ کو پتہ ہے، روزہ کشائی تو عموماً ہوتی نہیں تھی، بس بٹھا کے روزہ افطار کراتے تھے۔ والدین ہوتے تھے، بہن بھائی ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ افطار کرتے تھے، ان کے ساتھ ہی روزہ افطار ہو جاتا تھا بچپن میں۔ تو ظاہر ہے وہ تو اب پتہ نہیں۔ اچھا، آپ کے پوتے بھی یہاں موجود ہیں؟ میرے پوتے بھی موجود ہیں جی۔ یہ پوتا ہے آپ کا نا؟ مصطفیٰ بیگ نام ہے ان کا جی۔ کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ بیگ۔ محمد مصطفیٰ بیگ۔ فہمید بیگ صاحب کے یہ پوتے ہیں، محمد مصطفیٰ بیگ۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کے پاس جائیں گے، ان سے بات بھی کریں گے، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے یہ تو ان کو آپ نے سوچا کہ روزہ رکھوائیں جلدی؟ جی جی بالکل۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اور کیا گھر میں افطار میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے یا سادہ افطاری کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ گھر میں تو اہتمام تو ہوتا ہے، ظاہر ہے، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہو بھی ہوتی ہے، بیٹا بھی ہے، وائف بھی ہے، وہ اپنے لیے تو ٹھیک ٹھاک چیزیں بناتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں بڑا ریزرو ہو کے کھاتا ہوں کھانے میں، کیونکہ آپ کو اسکرین پہ آنا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو آپ کو، لیکن آپ کے جیسے کیریکٹر ہوتا ہے تو آپ اگر ویٹ گین بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو؟ جی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں کریکٹرز، تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے جی۔ اب وہ تو ایک چھاپ لگا دی انہوں نے پولیس کی، آپ کو معلوم ہے، کچھ چہرہ مورا قد کاٹ ایسا ہے کہ وہ جس ڈرامے میں دیکھیں آپ SP IG DIG یہی بنا رہے ہوتے ہیں، یہی بناتے ہیں۔ چلیں، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کچھ لوگوں کا، آپ جیسے رؤوف صاحب کو جو ہے نہیں بنا سکتے پولیس والا، یہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، انہیں دیکھ کے ہنسیں گے لوگ۔ اب یہ پولیس میں ہونے کے باوجود یہ کھا نہیں سکتے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ ملزم کیوں بناتے ہیں یہ بتائیں؟ جی، ملزم کیوں بناتے ہیں آپ کو زیادہ تر؟ نہیں، ملزم نہیں بناتے؟ نہیں، کبھی کچھ خاکوں میں بس بنایا، خاموش آپ کو بناتے ہیں؟ میری وائف مجھے بناتی ہے ملزم کبھی کبھی۔ اچھا، وہ کنٹرول تو انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کنٹرول انہیں کے ہاتھ، آپ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ابھی تک کوئی بیماری مجھے نہیں ہے، شوگر۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی نظر نہ لگے آپ کو، اور ہر چیز کھاتا ہوں میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بتایا بھی نہ کریں۔ ہاں نہیں، کس کی نظر لگ جائے کچھ نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے یہاں نظر کا کانسیپٹ ہے، لوگ خوش ہونے والے کم ہیں، جیلس ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تندرستی سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے موجود ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس صحت جیسی نعمت نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں۔ بالکل فہمید بھائی ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور دوسروں کے سامنے آپ کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تندرستی صحت دی ہے، یہ ہزار نعمت ہے، آپ یقین کریں دنیا کی اچھی سے اچھی غذا آپ کے سامنے ہو، لیکن اگر آپ اس کو کھانے کے قابل نہ ہو تو آپ کے لیے بیکار ہے۔ بالکل، پیسے آپ کے پاس بہت ہیں لیکن آپ ان پیسوں سے انجوائے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ چلیں، آپ سے مزید گفتگو بھی ہوگی، ابھی کلام بھی سنیں گے ہم فائدہ سے، لیکن ذرا بچوں کے پاس بھی ہو کر آتے ہیں اور بچوں سے جانتے ہیں کہ یہ جو ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا آج میرا پہلا روزہ ان کا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ان کے پاس ہم جائیں گے
اور پھر ان سے بات چیت بھی کریں گے. بیٹا تھوڑی سی مجھے جگہ دینا, تھوڑا سا اس طرف ہونا. شاباش شاباش. یہ ہم ان کے ساتھ آگے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹیکو جو ہے, اسٹیکو پلس یا اسٹیکو گلو جو ہے, یہ ہمارے جو ہیں وہ اسپانسر ہیں میرا پہلا روزہ کے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹیکو گلو بہت زبردست ہے. گفٹ ہیمپرز بھی ان کی جانب سے دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ایک اور اسپانسر ہیں ایس بک ویلی, جو کہ جو ہے نا وہ ان کا پورا ان کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ حافظ ریئل فوڈ ایمپائر یہ خالص دودھ اور خالص چیزوں سے بنتی ہے. ان کے فارمز اپنے ہیں اور پورے رمضان ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. بہت زبردست سی ان کی افطاری آتی ہے ہمارے پاس اور ہمارے افطار پارٹنر ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ KFC ہمارے میل پارٹنر ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم میں بہت مدد کی ہے, بہت جدوجہد کی ہے. اس کے علاوہ ڈیف اینڈ ڈم لوگ جو ہیں جو کہ گونگے اور بہرے ہیں, ان کو جو ہے وہ اپنے ان کو امپلائمنٹ دی گئی ہے. KPK کے ریجن میں بہت کام کیا گیا ہے. بہرحال یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. اس میں ذرا آواز دیجیے گا, ایک سیکنڈ جی. ہاں جی, آپ بولیے گا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مصطفیٰ بیگ. محمد مصطفیٰ بیگ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ پری 1. اچھا ماشاء اللہ. کیسا لگ رہا ہے؟ دادا نے وہ تو نہیں کیا, دادا غصہ تو نہیں کیا تھا؟ دادا ڈانٹتے ہیں, پیار کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. آپ مجھے لگتا ہے دادا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو, ہے نا؟ تو پاپا سے زیادہ اٹیچ ہو دادا سے یا پاپا سے زیادہ اٹیچ ہو؟ دادا سے زیادہ. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے گڑیا؟ اچھا, تو گڑیا آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پریشان تو نہیں ہوئی یہاں کے؟ اچھا چلو بھائی, یہ بہت ننھی منی سی چھوٹی سی گڑیا ہمارے ساتھ موجود ہے. مائک آپ پکڑیے گا بیٹا, آپ بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد عابد نام ہے. فہد عابد نام ہے آپ کا, ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ 4th کلاس میں پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو روزہ, آج گرمی بہت تھی, روزہ تو نہیں لگا آپ کو زیادہ؟ نہیں لگا, ماشاء اللہ. اور آپ کے فادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے؟ ٹھیک ہے, چلیں ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کو اس طریقے سے لے کر آتے ہیں اور بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں. اس سے بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ہمارا یہ مقصد جو ہے نا وہ دراصل صرف یہ ہے کہ ہم بچوں میں ایک شوق پیدا کریں کہ جی روزہ رکھیں, اور یہ آہستہ آہستہ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر سے بھی بچے روزہ رکھنا شروع کر سکتے ہیں جب سے یہ فرض ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ابھی سے ہی ہوتا ہے کہ ایک عادت پڑ جاتی ہے. اچھا, بہن کو دیجیے گا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ انابیہ. انابیہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 3 کلاس میں پڑھتی ہے. بھائی ماشاء اللہ انابیہ. تو انابیہ آپ تو بہت پیاری ہیں. اور آپ یہ بتائیے کہ روزہ لگا تو نہیں آپ کو؟ نہیں لگا. یہ بھائی ہیں آپ کے؟ جی. اچھا, آپ دونوں بھائی بہن ساتھ آئے ہو؟ تو یہ بڑا کون ہے آپ دونوں میں سے؟ بھائی بڑا ہے, آپ بڑی ہو؟ بھائی بڑا ہے. اچھا چلیں ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو گھر میں پاپا ڈانٹتے تو نہیں ہیں؟ نہیں. پیار زیادہ, آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میرے کو. آپ کو کرتے ہیں. بھائی یہ تو بات ڈن ہو گئی کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو اس لیے چلیں بیٹا. انابیہ بہت شکریہ, لائیے مجھے مائک دے دیجیے گا. اور اب ناظرین چونکہ ہمارے یہ اختتامی لمحات ہیں, اب سے کچھ دیر کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا, اذان مغرب ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں فائزہ سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں اور پھر فائزہ کے کلام پیش کرنے کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیری کون کرے گا بڑائی, صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل
अम्बी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम माजमल का तेरी सूरत मा अहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाहु अहसन का तेरी सीरत मा अकमल का तेरी अज़मत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखना ना भूलिएगा हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, देखते रहिए मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।